کی گفتگو محاسبہ نفس کا طریقہ کار ہے۔ پچھلے 2 جمعوں پر محاسبہ نفس کا طریقہ کار جو مخابرہ کی صورت میں اور موازنہ کی صورت میں پیش کیا گیا کہ موازنہ کے اعتبار سے انعامات اور عبادات کے اعتبار سے، حسنات اور سیئات کے اعتبار سے، ماحول کے لحاظ سے بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور گناہوں سے محفوظ رہے۔ اسی طرح دوسری قسم بیان کی مخابرہ یعنی جاسوسی کے اعتبار سے کہ ہر چیز بندے کی جاسوس ہے، ہر چیز بندے کو دیکھ کر نوٹ فرما رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کا جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ ہر چیز جو ہے یہ بندے کے خلاف گواہی دے گی۔ تو یعنی کہ مخابرہ ہر چیز جاسوس ہے، تو بندہ مخابرہ کے اعتبار سے بھی محاسبہ نفس کرے کہ جب ساری چیزیں بندے کے خلاف ہیں، یعنی میرے خلاف ہیں، اور میں کیوں ان کو موقع دوں کہ وہ برائی کو لکھے، بلکہ جب بھی قیامت کے روز بندے کی گواہی دے تو نیکی والی گواہی دے کہ اس نے نیک کام کیے، نیکی کی طرف یہ انسان بڑھتا رہا، نیک کاموں کی طرف اس کی توجہ رہی، تو یہ گواہی دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین کے اندر خالق کائنات فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے، یعنی زبانیں بند کر دیں گے، زبان پر مور لگا دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمْنَا أَيْدِيهِمْ، تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، رب سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کرتے رہے، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کام کیا، وہ ساری کی ساری گواہی جو ہے وہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں دے رہے ہوں گے، زبانوں کے اوپر مور لگ چکی ہوگی۔ خالق کائنات نے یہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو زبان آپ کی چلتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، سچ بولتی ہے، یہ زبان اس دن بند ہوگی، اور جو ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں رب نے یہ گواہی دیں گے، اور اس انداز سے کلام کریں گے کہ کوئی بھی چیز چھوڑیں گے نہیں، یعنی ایسے وہ بیان کر دیں گے کہ جو بھی کام کیا ہوگا، جو بھی فعل کیا ہوگا، وہ سارے کا سارا بیان کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پہلے ہی بتا دیا کہ تمہاری زبانیں بند ہوں گی، تمہارے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اے انسان، یہ دنیا کے اندر تو رہ رہا ہے، یہ پوری دنیا جو ہے وہ تمہاری گواہ ہے، اور تمہاری گواہی دے گی، شہادت دے گی
کہ تو دنیا میں رہ کر کیا کیا کرتا رہا۔ تو یہ خالق کائنات نے جب انسان کو بتا دیا تو انسان ان چیزوں سے بچے۔ کیسے بچے؟ گناہ نہ کرے، برائیاں چھوڑ دے، تو پھر یہی چیزیں انسان کے لیے وہاں پر نیکی کی گواہی دے گی۔ اگر خالق کائنات نے یہ نہ بتایا ہوتا تو پھر جب قیامت کے دن ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہمارے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، ہمارے پاؤں گواہی دے رہے ہیں، تو یہ جاسوسی جب ہم پر ظاہر ہوتی تو پھر ہمیں بڑا افسوس ہوتا، پھر ہم افسوس کرتے، کاش کہ ہمیں اس بات کی خبر دنیا میں مل جاتی، کاش کہ ہمیں دنیا میں یہ پتہ چل جاتا کہ قیامت کے روز یہ چیزیں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، تو ہم دنیا میں رہ کر اچھے کام کرتے، ہم ان جاسوسوں سے بچتے، ہم ان کے ساتھ جو وفاداریاں کرتے رہے ہیں وہ وفاداریاں نہ کرتے، بلکہ ہم رب کے حضور جھکتے اور ہم رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے۔ اور یہ جو خبر ہے، یہ مخابرہ جو قسم ہے، یہ بہت بڑا انسان کے لیے محاسبے کا طریقہ کار ہے کہ انسان سوچ کر اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے، گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ تو حضرات محترم، خالق کائنات نے ہمیں بتا بھی دیا، ہمیں موقع بھی دیا، زندگی بھی عطا کی، اور پھر اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اپنا محاسبہ نہ کریں تو گویا کہ ہم خود ہی پھر خسارے میں جا رہے ہیں، خود ہی ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ قیامت کے روز خالق کائنات نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا، خالق کائنات فرماتا ہے وَقَالُوا، وہ کہیں گے لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دے دی؟ اپنے چمڑے کو پکڑ کر کہیں گے، اپنے چمڑے کو، خال کو پکڑ کر کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ پچھلے جمعے پہ آپ کے سامنے بیان کی کہ قیامت کے روز رب کائنات ایک آدمی کا حساب کرے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ ان سے پوچھے گا، وہ کہے گا میرے جسم سے میری گواہی لے لو۔ وہ جسم سے جب گواہی لی جائے گی پھر بعد میں خالق کائنات اس کو علیحدہ کر دے گا اور ان سے وہ اپنے جسم سے مخاطب ہو کر کہے گا اے ہاتھ، میں تجھے بچاتا رہا، تیرے ساتھ وفاداری کرتا رہا، آج تو بے وفا ہو گیا ہے، تو بڑا بے وفا نکلا ہے، تو میرے ہی خلاف گواہی دے رہا ہے، میرے ہی خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اب انسان دنیا میں اگر دیکھے، اگر کوئی غیر گواہی دے دے تو اس کا اتنا افسوس نہیں ہوتا کہ کسی مقدمے میں، کسی معاملے میں کوئی اجنبی گواہی دے دے، کوئی غیر گواہی دے دے تو اس کا اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس کوئی اپنا گواہی دے دے، کوئی عزیز گواہی دے دے، یا اس سے بڑھ کر اگر اس کا بیٹا اس کے خلاف گواہی دے دے تو اس کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دوسرے تو دوسرے، میرا بیٹا ہی میرے خلاف ہو چکا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو قیامت کے روز اپنی خال کو پکڑ کر یہ انسان کہہ رہا ہوگا اے کھال، اے چمڑے، میں تجھے تیرے ساتھ وفاداری کرتا رہا اور آج تو ہی میرے خلاف اٹھ کھڑا ہے، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو ہی میرے خلاف، میں تجھے گرمی سردی سے بچاتا رہا اور آج تو ہی مجھے آگ کے اندر لے جا رہا ہے، مجھے آگ کے اندر پھینکا جائے گا تیری گواہی کی وجہ سے۔ اگر انسان اسی پر سوچ رہے تو آج ہی اپنے نامہ اعمال پر نظر کر کے اپنے گناہوں کو دور کر دے، گناہوں سے بچ جائے اور نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دے۔ اور جب اللہ عز و جل کے حضور بندہ جھک جاتا ہے تو خالق کائنات
اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ یہ جتنے بھی جانور ہیں چھپائے ہیں ان کو دیکھ لیں، جتنی بھی مخلوق ہے ان کو دیکھ لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، جانور جھکے ہوئے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں تو نیچے سر کر کے، سر کو جھکا کر، چارہ کھانا ہوتا ہے تو سر کو جھکا کر۔ تو خالق کائنات نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا کہ سر جو ہے وہ اسی لیے سیدھا کھڑا کر دیا کہ جب بھی جھکے تو میری بارگاہ میں جھکے، جب بھی اس کا سر جھکے تو کسی کھانے کے لیے نہ جھکے بلکہ ہاتھ دیے تاکہ اس کو اٹھا کر اپنا لقمہ جو ہے وہ منہ کی طرف لے جا، ہاتھ دیے تاکہ پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں کو لگا لے اور پی لے۔ تجھے عزت دی، تجھے شرف دیا خالق کائنات نے، اس لیے کہ انسان جب بھی تیرا سر جھکے تو میرے سامنے جھکے، جب بھی تو سجدہ کرے تو میری بارگاہ میں کرے، جب بھی تیری عاجزی ہو تو میرے لیے ہو، جب بھی تیری انکساری ہو تو میرے لیے ہو، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور یہی تیری عزت ہے، یہی تیرا مقام ہے۔ تو رب کائنات نے تمام مخلوق کو اس طرح بنایا کہ وہ عاجزی کرتی ہے، نیچے سر کرتی ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، لیکن انسان کو ایسی مخلوق بنایا بہترین، عزت دار، کہ جب بھی اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو سر کو جھکانا نہیں پڑتا، منہ کو نیچے کرنا نہیں پڑتا، بلکہ ہاتھ دیے کہ اٹھا اپنے لقمے کو، اپنے کھانے کو، اپنے پانی کو اور منہ کی طرف لے جا اور سیدھا بیٹھ کے کھا۔ یہ اللہ عز و جل نے انسان کو عزت دی ہے۔ تو جب رب کائنات نے ہم پر اتنے انعامات کیے ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا فضل کیا ہے، تو پھر ہم اپنے رب کو کیوں بھولیں؟ پھر ہم اپنے رب کی ناشکری کیوں کریں؟ پھر اسی خالق کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی خالق کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی نمازیں رب کائنات نے ہمیں دی ہیں۔ 5 وقت جب ہم اللہ کے گھر میں آئیں گے، یا 5 وقت جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو 5 وقت جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، سبحان ربی الاعلیٰ کی آوازیں، صدائیں ہوں گی، تو پھر یقیناً خالق کائنات نے انسان کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اگر اپنا محاسبہ نفس کر لے، تو یہ جو میں نے طریقہ کار بتائے ہیں اس کو اگر اپنے ذہن میں رکھ کر محاسبہ نفس کر لے تو یقیناً اس کے قدم نیکی کی طرف جائیں گے، برائی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے مشاہدہ۔ کائنات کے اندر آپ دیکھ لیں، رب کائنات نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہمیں قرآن دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہیں وہ ہمیں جو ملی، وہ ہمیں سبق دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں۔ قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا بندے کے اوپر بڑا ہی کرم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی خالق کائنات فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من تقرب منی ذراعً، خالق کائنات نے فرمایا، ایک روایت میں ہے من تقرب منی شبراً، کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو خالق کائنات تقربت منہ ذراعً، تو خالق کائنات اس کی طرف گز کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا من تقرب منی ذراعً،
جو بندہ ایک گز جو ہے وہ رب کائنات کی طرف بڑھتا ہے تو خالق کائنات تقربت منہ، تو خالق کائنات جو ہے اس کی طرف ذراعاً 2 گز کے برابر جو ہے وہ اس بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، کہ اگر بندہ کوئی خالق کائنات کی طرف چل کر جاتا ہے تو رب کائنات کی رحمت جو ہے اس بندے کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اللہ عز و جل جگہ سے پاک ہے، چلنے سے پاک ہے، دوڑنے سے پاک ہے، اس سے مراد رب کائنات کی رحمت ہے کہ بندہ 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کر کہیں مایوس نہ ہو جائے کہ میں نے اتنی زندگی گزار لی ہے، میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میرا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف بڑھتا رہا ہے، میں ایک ایک لمحہ گناہ کرتا رہا، نیکی کی طرف نہ بڑھا۔ خالق کائنات نے اس سے بتا دیا کہ کوئی بندہ مایوس نہ ہو کہ میں نے 70 سال میں کوئی نیکی نہیں کی، 50 سال میں کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمایا آج بھی اگر میری بارگاہ میں آتا ہے، آج بھی اگر میری بارگاہ کی طرف ایک بلش چلتا ہے، آج بھی اگر میری بارگاہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے، آج بھی اگر میری بارگاہ کی طرف چل کر آتا ہے، تو خالق کائنات نے فرمایا آج بھی میری رحمت جو ہے اس کی طرف دوڑ کر چلتی ہے، دوڑ کر آتی ہے۔ اے بندے میری طرف آ، جھک تو صحیح، توبہ کر تو صحیح، پھر دیکھ میری رحمت کے نظارے، پھر دیکھ میری رحمت کے کام کہ تمہیں کیسے پاک کرتے ہیں، تمہیں کیسے بخشتے ہیں، تمہیں کیسے اپنی آغوش میں لیتے ہیں، رحمتیں آغوش میں لیتے ہیں۔ تو خالق کائنات بندے کو آوازیں دے رہا ہے، اے انسان ذرا جھک تو صحیح، اگر تو نے گناہ کر لیے ہیں تو توبہ کر کے تو دیکھ، تیرے گناہ زیادہ نہیں ہے میری رحمت سے، تیرے گناہ میری رحمت سے بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تیرا عقیدہ یہ نہ ہو، تیرا ایمان اس پر نہ ہو کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اب میری بخشش کا کوئی راستہ نہیں، بلکہ تیرا عقیدہ اور ایمان اس پر ہو کہ میرے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خالق کائنات کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر ایک قطرہ کیا اس کا کروڑ ایک قطرے کا حصہ جو ہے وہ بھی خالق کائنات کی رحمت میں سے اگر مل جائے تو سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہاں تک بھی ہے کہ اگر انسان ندامت سے ایک آنسو بہا لیتا ہے، ایک آنسو تو دور کی بات ہے، اگر ندامت سے اس کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، پانی سے پانی کا قطرہ باہر نہیں نکلا، ابھی اندر ہے، باہر نہیں آیا، خالق کائنات اس بندے کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب کی رحمت کی طرف ہر وقت بندے کو آس رکھنی چاہیے اور ہر وقت خالق کائنات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور کیسے؟ ہم تو اپنے کام میں مصروف ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، دنیا کے اندر ہم غرق ہو چکے ہیں۔ یہ جو دنیا ہمارے لیے کھیل تماشا، یہ جو دنیا دھوکے کا سامان، ہم اس کے اندر غرق ہو گئے ہیں، ہمیں اس سے نکلنا ہوگا۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں بنے، ہم دنیا کے لیے نہیں بنے، دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا خالق کائنات نے ہمارے لیے بنائی ہے کہ انسان اس سے فائدے اٹھا، اس میں اپنی زندگی گزار کرا، نیکیاں کر کرا، اچھائی اور برائی کی تمیز کر کرا۔ یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ انسان میں تجھے آزماؤں،
کہ میں نے تجھے رزق دیا ہے، تجھے مال دیا ہے، تجھے اولاد دیا ہے، تجھے عزت بخشی ہے، تجھے مقام دیا ہے، تجھے فضیلت دی ہے، آیا کہ تو مجھے یاد رکھتا ہے یا دنیا میں رہ کر مجھے بھلا دیتا ہے؟ اے انسان، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تجھے آزماؤں، اور تجھے موت اس لیے دی ہے تاکہ تجھے آزماؤں، اور تو لے کر کیا آتا ہے، کیا کمار کر آتا ہے، کیا چھوڑ کر آتا ہے، کیا میرے پاس لاتا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں خالق کائنات نے ہمیں بتا دی ہیں، اور ہم اگر اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر ہم خسارے میں ہیں۔ ہم نے توجہ کرنا ہوگی، ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز اس دنیا میں ہمارے لیے نفع بخش ہے، کون سی چیز اس دنیا میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ نظر ہماری آخرت پر ہو کہ آخرت میں ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، اور اگر ہم نے یہاں پر کوئی ایسا کام کیا تو وہاں پر پھنس نہ جائیں، اس لیے دنیا میں رہ کر ہم نے وہ کام کرنا ہے جو آخرت میں فائدہ ہو، آخرت میں ہماری نجات ہو، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ ہو، وہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ اور یہ دنیا ہمیں اس لیے ملی ہے، تو ہم دنیا میں کھو چکے ہیں، ہمیں دنیا سے نکلنا پڑے گا، اور جب ہم دنیا سے نکلیں گے تو یقیناً ہم سرخ روح ہوں گے۔ تو اے ایمان والو، اے دوستو، اللہ عز و جل نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیں بتا رہے ہیں، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا، دوسرا عمل جو ہے وہ اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ جب ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام عمل جو ہے وہ یقیناً ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔